بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم غزوہ احد کی 54 نمبر قسط آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلام کا صاف عقیدہ ہی ہمیشہ وہ پہلا ہتھیار ہے جس پر تمام مارکوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھروسہ کرتے رہے، اور کسی جھگڑے کے بغیر عقیدہ ہی معنوی لوگ کا مصدر اول رہا ہے، اور ہمیشہ فوجی صلاح آج تک اس تیاری اور ذخیرہ سے قبل صفائیوں کے لیے لازمی خیال کرتے رہے ہیں۔ بس مادی قوت خواہ کسی قدر بڑی عظیم اور متم ہو، وہ اپنے اصحاب کو اس وقت تک کچھ فائدہ نہیں دیتی جب تک وہ عقیدہ سے مسلح نہ ہو جس پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور اس کی راہ میں موت کو سعادت اور اعزاز خیال کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے اور ہمیشہ آج تک ان جوانوں کو دیکھتے رہے ہیں جن کو عقیدہ نے اکٹھا کر دیا، اور انہوں نے معجزات کی مانند کام کر دکھائے، اور وہ زبردست مارکوں میں 10ویں صدی کے ہتھیاروں سے اپنے مخالفین پر غالب آ گئے، اور جو 20ویں صدی کے تباہ کن ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے اور تعداد میں ان پر برتری رکھتے تھے، اور تنظیم اور عسکری علوم میں ان پر زبردست برتری رکھتے تھے۔ اسی طرح مسلمان مارکہ احد میں اپنے مخالفین پر بدرجہ اول سچے عقیدہ اور مضبوط اور ٹھوس اور صحیح اصول میں امتیاز رکھتے تھے، اور عقیدہ ان کی جان بازی اور ثبات اور قربانی کے ساتھ مارکہ میں شامل ہونے کے لیے لے گیا تھا، جبکہ ان کے مشرک مخالفین کسی ایسے عقیدے کے حامل نہ تھے جو انہیں جان بازی پر اور جان کو سستا سمجھنے پر آمادہ کرتا۔ وہ مشرک تھے اور رب سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا، اور نہ ہی ان میں کوئی اس اعتقاد کا حامل تھا کہ وہ راہ خدا میں جنگ کر رہا ہے، اور اگر وہ قتل ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر وہ غالب آ گیا تو اس کے عقیدے کا میدان وسیع ہو جائے گا اور وہ اسے عالم تک لے جائے گا۔ مکہ کی فوج ملی جلی تھی، بعض کو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ کیوں جنگ کر رہے ہیں، اور بعض رزق پانے والے لوگ تھے جن کی زندگی کی فطر لوٹ مار پر زندگی بسر کرنا تھی، اور بعض اور فوج کی سلاروں اور مفکرین کی اقلیت تھی، فقط اپنے ان رہنما مراکز کے دفاع کے لیے آئے تھے جنہیں قریش کے عظیم قبیلہ کے اندر گر جانے کا خطرہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب کے تمام قبائل کے اندر انہیں بھی اپنی ممتاز پوزیشن کے گرنے کا خطرہ تھا۔ بس ان قائدین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین جدید کو اس تحدید کا حقیقی مرکز تھا ختم کرنے کے ارادے سے ان کا فوج کو اکٹھا کیا۔ اس طرح مکی فوج باوجود کہ اس نے اپنی تیاری اور تنظیم پر پورا 1 سال خرچ کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پر کسی قسم کی فتح حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر نااہل تھی، اور اس کے سبب یہ ہے کہ مکی فوج ان تمام بنیادی عناصر کو ضائع کرتے تھے جن کا وفور اس فوج کے لیے ضروری ہے، جس کے قائدین دشمنوں پر حقیقی فتح حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ اور وہ بنیادی عناصر جن سے مکی فوج خالی تھی وہ یہ ہے کہ مقصد کی وحدت نمبر 1، نمبر 2 فوج کی وحدت، نمبر 3 عقیدے کی وحدت، نمبر 4 اس کے بعد اس عقیدے کی سچائی پر ایمان جس کا حامل اپنے دل کے تہ سے اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس عقیدے کو چھوڑنا اور اس کی راہ میں جنگ سے پیچھے ہٹنا ایک جرم ہے جس کی سزا جہنم میں شدید اور طویل عذاب ہے۔ جبکہ یہ چاروں عناصر جو مکی فوج میں مفقود تھے مدنی فوج میں مکمل طور پر موجود تھے۔ بس یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ یہ چھوٹی سی فوج مارکہ کے آغاز میں اس بڑی فوج کا شکست کے بعد بھی مکہ کی طاقتور اور بڑی فوج کے درمیان اور اس کے بڑے مقاصد میں سے کسی مقصد کے درمیان حائل ہو جانا بھی کوئی عجیب بات نہیں۔ اس لیے یہ فوج سختی کے ساتھ جنگ کرتی رہی، حتیٰ کہ اس نے مشرکین کی فوج کو جسے تیر اندازوں کی غلطی نے ممتاز مرکز ادا کر دیا تھا، واپسی کو غنیمت سمجھتے ہوئے ریٹائرمنٹ پر مجبور کر دیا۔ جب ہم مسلمانوں کو ہونے والی شکست کے اسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں 4 اسباب کو اہم پاتے ہیں۔ تیر اندازوں کی نافرمانی نمبر 1، اس بات میں کوئی جھگڑا نہیں پایا جاتا، اور تقریباً مورخین کا اس اتفاق ہے کہ اس شکست کے اہم اسباب میں سے ان تیر اندازوں کا نافرمانی کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس میں
جس کا مرتکب جہنم میں عذاب شدیدہ دو چار ہوگا۔ تو دوستو بہنوں بھائیوں، جنہوں نے اس سے تیار کردہ منصوبے کی مخالفت کی جو جنگ کو چلانے کے لیے بنایا گیا تھا اور اپنے سالار حضرت عبداللہ بن جبیر کے خلاف سرکشی کی، اور قبل اس کے کہ مدنی فوج میدان کارزار پر پورا تسلط کرتی، انہوں نے اپنے بھائیوں کے غنائم جمع کرنے کے لیے پہاڑ میں اپنی جگہوں کو چھوڑ دیا، جس نے مکی فوج کے سواروں کے سالار حضرت خالد بن ولید کو پہاڑ میں تیر اندازوں کے قلعے میں داخل ہونے اور ان کے باقی ماندہ 10 آدمیوں کو ختم کرنے میں، مسلمانوں کے پچھلے حصے پر حملہ کرنے، جن میں سے بہت سے آدمی غنائم کی جمع کرنے میں مشغول تھے، پھر پیچھے سے سرحد کے ساتھ انہیں زبردست ضرب لگانے اور مکہ کی شکست خوردہ فوج کو اشارہ کرنے کی قدرت دے دی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر دے، اور عملاً مسلمانوں نے موقف پر چھا جانے کے بعد اپنے دشمن کو سواروں اور پیادوں کے تنگ اور درمیان پایا، اور ان کے تنظیم بگڑ گئی، حتیٰ کہ بعض کو حیرت سے مارنے لگے۔ پس تیر اندازوں کا نبوی اور امر کی مخالفت کرنا اور طے شدہ منصوبے سے خروج کرنا بہت بڑی غلطی تھی جو مصیبت کے اہم اسباب میں سے تھی۔ تو دوستو اسی جگہ پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی 55 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔